علیکم، دس از عمران شاہ، ڈائریکٹر آف فاطمہ ایجوکیشنل سسٹم کیراوالا۔ اگر آپ اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھانا ہوں گے۔ اسلامک لٹریچر میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان کے ایمان کی تکمیل کا انحصار اس کے حسن اخلاق پہ ہے، یعنی حسن اخلاق اپنانے کا کہا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حسن اخلاق ہے کیا؟ اس کے جواب میں آپ کو شعور کے میں 3 درجے بتاؤں گا، جن کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کافی حد تک یہ جان لیں گے کہ آپ میں حسن اخلاق ہے یا نہیں ہے۔ شعور کا پہلا اور جو کمزور ترین درجہ ہے، اس میں انسان اچھائی کا جواب اچھائی سے تو دیتا ہے لیکن برائی کا جواب برائی سے دیتا ہے۔ شعور کا اس سے اوپر والا درجہ، اس میں انسان اچھائی کا جواب اچھائی سے تو دیتا ہے لیکن برائی کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ وہ برائی کے جواب میں خاموشی اس لیے اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے برائی کے بدلے برائی نہیں دینی، لیکن انسان کا اس حد تک اپنے آپ پہ عبور حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس میں شکوہ چھوڑ دے۔ انسان اپنے اندر برداشت رکھتا ہے، شکوہ بھی رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ غیر مطمئن بھی ہوتا ہے شعور کے اس درجے میں کہ میں اس کو برائی کا جواب برائی سے دیتا تو ہی زیادہ اچھا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ شعور کا جو تیسرا درجہ ہے، اس میں انسان اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے لیکن برائی کے بدلے میں بھی اچھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ انسان صبر کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے معاملات رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو اذیت دیتے ہیں، ایسے انسان کو اذیت دیتے ہیں، تو آپ کو اذیت اس لیے نہیں دے گا کیونکہ وہ اپنی میں کو مار چکا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے گا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اس میں ایک اور جو فرق آپ کو جان لینا چاہیے، حسن سلوک حسن اخلاق کی وجہ سے ہے، لیکن اگر ایک انسان حسن سلوک کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ اخلاق ایک دل کا معاملہ ہے۔ آپ کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ آ جاتا ہے، آپ کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں اللہ کی وجہ سے ہیں۔ آپ کی عزت مقام، آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے، آپ کو وقت ملا ہے، آپ کو پیسہ ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کی وجہ سے ملا ہے، آپ نے صرف کوشش کی ہے۔ جب انسان یہ چیز تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، وہ اپنی کوشش تو کرتا ہے، وہ کوشش اس طرح سے کرتا ہے کہ جیسے مالی دا کم پانی لانا، پر مشکا لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے تاکہ اچھائی پھیلے، برائی رک جائے، لیکن جب چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں، اس کی کوشش کرنے کے باوجود معاملات ہینڈل نہیں ہو پاتے، وہاں پہ وہ صبر کرتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کو اوپر رکھتا ہے۔ وہ اپنی جیسے آپ نے حضرت علی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ وہ ایک کافر کو شکست دے رہے جا رہے تھے، اس کو مارنے جا رہے تھے، قتل کرنے جا رہے تھے، جہنم واصل کرنے جا رہے تھے، تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، تو نیچے تھا وہ، آپ اوپر تھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران تھا کہ ابھی ایک لمحہ پہلے آپ مجھے قتل کرنے جا رہے تھے، جہنم واصل کرنے جا رہے تھے، ابھی آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو آپ نے بولا کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے مارنے جا رہا تھا، تم کافر ہو، تم نقصان دے رہے تھے اس لیے مارنے، تم ظلم کرتے ہو اس لیے مارنے جا رہا تھا، لیکن جیسے تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب مجھے کہیں یہ گمان آنے لگ گیا تھا کہ کہیں میں تمہیں مار دوں تو اس میں میری انا شامل نہ ہو جائے، میری ذات شامل نہ ہو جائے۔ تو اللہ والے یا حسن اخلاق والے اس حد تک کیئرفل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے چیزیں نہیں کرتے، وہ کسی کے تماشا اس لیے نہیں بناتے کہ اس سے ان کو تسکین ہوگی، وہ کسی کو تکلیف اس لیے نہیں دیتے کہ اس سے اس نے اس کو تکلیف دیا اس لیے آپ بدلے میں وہ تکلیف دے گا۔ تو حسن اخلاق والا انسان اللہ کی رضا کے لیے چیزیں کرتا ہے، اور اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ کوئی اچھائی کرے یا برائی کرے، اس نے اپنے اخلاق میں، حسن اخلاق میں خیر خواہی ہی دینی ہے، اگلا جیسا بھی ہے اس نے وہی دینا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک انسان آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ اس کو اچھائی سے جواب دیتے ہیں، تو پھر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آپ بھیڑیے کو معاف کر دیں گے، بھیڑیے کو معاف کرنا ایسی ہے بھیڑوں کے ساتھ جیسے ظلم کرنا، تو پھر اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے یا اچھے اخلاق سے جواب دیں گے تو پھر تو وہ دوسروں پہ بھی ظلم کرے گا۔ تو ایسے میں پھر یہ یاد رکھے کہ آپ کو متوازن رہنا ہے، متوازن رہنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے رہنا ہے کہ جب کوئی ظلم کرے، بددیانتی پھیلائے، معاشرے کو نقصان دے، تو پھر آپ کو یہ بولا گیا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، پھر اگر یہ نہیں کر سکتے زبان سے روکیں،
اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانے. تو ایک طرف آپ کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ ظلم، جبر اور جہاں پہ بھی ناانصافی ہو وہاں پہ آپ کو کھڑے ہونے کا بھی بولا گیا ہے. تو اچھے اخلاق میں ہی یہ چیز آتی ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو اس کو روکا بھی جائے. تو لیکن اب یہاں پہ پوائنٹ سمجھیے گا، اصل میں جو چیز ہے، جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے چیزیں. اگر آپ اپنی ذات کے لیے چیزیں نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو یہ حسن اخلاق ہے. تو بددیانتی کو ختم کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی حسن اخلاق ہے. ایک انسان ظلم کر رہا ہے، لوگوں سے ان کے حقوق چھین رہا ہے، تو آپ اس کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور اس کے ظلم کو روکتے ہیں، تو یہ بھی حسن اخلاق میں آئے گا. جب تک کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے چیزیں کر رہے ہیں، جب تک کہ آپ خیر خواہی کے جذبے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں، تب تک ہر چیز حسن اخلاق میں آئے گی. السلام علیکم.